ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں جناب روحید شہباز آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دو اشارات اس کے بعد علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا اور آپ کے اسی ذوق کو پھر دوبارہ سے جگانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ لمحے ہیں، آخری لمحات ہیں. انہی لمحات میں آپ اپنے جاگنے کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دلوں میں عشق ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہیں سبحان اللہ. اور ذکر اہل بیت کرنے لگا ہوں. صرف دو اشارات میں ذکر اہل بیت کروں گا. اور اہل بیت کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب تک وہ نہ کیا جائے تب تک کوئی بات ہی پوری مکمل ہی نہیں ہوتی. جس محفل میں ان کا ذکر نہ کیا جائے وہ محفل ہی پوری نہیں ہوتی. تو ان کا ذکر کرنے لگا ہوں. جنو پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں. پھر کہیے آپ کو پتہ ہے یہ آستہ آستہ والی آواز مجھے پسند نہیں تو پھر سینے کا زور لگا کے کہیے جنو پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں. جنو پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں. تے جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. تے مولا علی دی ہون کی شان پوچھنا ہے او نظر کرے تے کنڈے نوں کلی کردا. مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر کے جا کے تلی کردا. کہیے سبحان اللہ. مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر کے جا کے تلی کردا. تے مولا علی جس دا بھلا چاہے ناصر اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا. تے منکر سڑدا منکر سڑدا علی دا نام سن کے او سنی ہر ویلے علی 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 کہتا. نعرہ حیدری 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 حیدری. اللہ تعالیٰ تواڈے اسے شوق نو ذوق نو قائم رکھ کے تانوں سارے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. تواڈے دلاں دیاں نیک جائز تمنا آرزواں پوریاں فرما کے اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تے اپنا خصوصی کرم فرمائے. دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ حضور شیخ الاسلام کے شاگرد سید غلام مصطفیٰ مشہدی صاحب جو کہ اٹلی سے تشریف لائے ہیں. ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے پھر ایک بار اپنے اس ذوق اور شوق کو زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے گا. نعرہ تکبیر. ان کو پتہ چلے کہ جو یونان میں آقا کے شناخت رکھتے ہیں، آقا کے عاشق رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. پھر وہ بات کہنے لگا ہوں کم ہوئے کاج ہوئے ایک باری چاچ لینا چاہیے گا. زندگی دے وچ ایک باری پاج لینا چاہیے گا. جتھے بھی آقا دا لنگر لپے اتھے پاج لینا چاہیے گا. تے جتھے باری آئے نعرہ رسالت دی نعرہ رسالت بھی گج وج لینا چاہیے گا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. مغرب کو کتنا ٹائم؟ 40 منٹ کا خطاب ہوتا. درود پاک. اللہم صل اللہم صل علی محمد.
اس کی آواز کو اونچی کر دیں، ایگو کم کر دیں، آواز اونچی کر دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم صدق الله العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مقام عزت مآب صدر تحریک منہاج القرآن یونان محترم رانا وقار صاحب، زینت محفل صدر منہاج القرآن تھیوا محترم مشتاق صاحب، ناظم منہاج القرآن تھیوا محترم خالد محمود صاحب، منہاج پیس انٹیگریشن کے صدر محترم راجہ وسیم صاحب، اور صدر مجلس شورا شہباز احمد قادری صاحب، اور نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب حافظ الیاس صاحب، اور محترم میاں عزیز صاحب، دیگر معزز ذو محتشم محترم مدثر صاحب، اسلم صاحب، اور جمیع معزز حاضرین و سامعین، غالباً آپ کی اس مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین بھی ہیں، اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت غلامی کا شرف عطا فرمایا، اور آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یونان کے شہر تھیوا میں ہمیں یہ مجلس میلاد مصطفیٰ کی عطا فرمائی کہ ہم سب مل کر اس سرزمین پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل آپ کے میلاد پاک کی مناسبت سے کر رہے ہیں۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں میلاد مصطفیٰ کے عنوان کے لیے ایک لفظ قرآن مجید کا سورہ نجم کا پہلا لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اس کی تفسیر میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الغطاء عن معرفت الاقسام للمصطفیٰ۔ یہ عربی کی کتاب ہے اور اس کو مرتب کیا ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مزلالی نے
اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو 1400 سال کی تاریخ میں، اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں اس نہج پر مرتب کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو مختلف مقامات پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قسمیں کھا کھا کر مختلف مقام پر جو حضور کی شان کو بیان کیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے ان ساری قسموں کو اس کتاب میں جمع کیا۔ ان میں سے ایک لفظ جو بطور قسم اللہ رب العزت نے حضور کے میلاد کے حوالے سے ذکر کیا، اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ نجم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنجم، قسم ہے روشن ستارے کی۔ نجم آپ مختلف تراجم قرآن مجید کے اٹھائیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ، یہ معنی ملے گا۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ اب لغت کی جب کتابوں کی طرف ہم جاتے ہیں، جہاں کوئی بھی لفظ ہے، ہر لفظ کی ایک اوریجن ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے تو ہر چیز کی کوئی اصل ہے، ہر چیز کی کیا ہے؟ کوئی اصل ہے۔ اس اصل کے اوپر وہ چیز انحصار کرتی ہے۔ آپ کو یہ مسجد کے مرکز نظر آ رہا ہے تو اس کی اصل بھی ہے کوئی، جس پر یہ منحصر ہے، اور وہ اس کی وہ خدائی اور ایرے ہیں جہاں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو نجم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں عربی لغت کے اندر۔ آپ کوئی بھی کتاب لغت کی اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، القاموس اٹھائیں، لسان العرب اٹھائیں، تو مختلف معنی آپ کو ملیں گے۔ تو نجم کا جب ہم لغت کی کتب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں نجم کے مختلف معنی ملتے ہیں۔ نجم کا ایک معنی جو ہے، یاد رکھ لیں، نجم کہتے ہیں اصل کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اصل کو۔ نجم کا ایک معنی جو ہے لغت کی کتب کے اندر جو درج ہے وہ گھاس ہے۔ کیا معنی ہے؟ گھاس۔ گھاس کو نبت بھی کہتے ہیں، اور نبت اور گھاس کا ایک ہی معنی ہے جسے کلی کہتے ہیں، کہ زمین میں آپ دیہات کے جو رہنے والے سارے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ آپ گندم بوئیں، چاول کی پنیری لگائیں، کوئی بھی چیز جسے آپ اگانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ پنیری لگاتے ہیں۔ تو جو بھی دانہ ہوتا ہے جب اسے آپ بوتے ہیں زمین کے اندر، زمین کو نرم کر کے، تو اس دانے سے سب سے پہلی کلی جو نکلتی ہے وہ بالکل ہلکی سی
معصوم سی پتلی سی جھلی کی شکل میں وہ جو اس دانے سے کلی نکلتی ہے اسے نبت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبت کہتے ہیں. اور نبت کا ایک معنی گھاس ہے. اسی طرح نجم کے اور بھی مختلف معنی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لفظ نجم کے ساتھ پکارا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا، جسے حضرت قتادہ نے، حضرت مجاہد نے، جلیل القدر تابعین نے، حضرت اکرمہ نے، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ، اور نجم کا ایک معنی کیونکہ روشن ستارہ ہے. کیا معنی ہے؟ روشن ستارہ ہے. تو اس نجم سے کیا مراد ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں کشف الغطا میں اس معنی کو درج کیا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجم کا معنی اے ہوا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نجم سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ہے. تو اب ہم جو لغت کے اندر مختلف معنی ہیں ان کا اطلاق اس معنی کے ساتھ کرتے ہیں جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا. اور یاد رکھنے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر حضور کے صحابی ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا الا حبر هذه الامہ، کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس ہے میری امت میں میرے اس قرآن کا جو سب سے بڑا مفسر ہے وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. تو اب ہم ان کے بیان کردہ معنی سے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر کرتے ہیں. تو لغت میں چونکہ اس کا ایک معنی اصل ہے. ایک معنی کیا ہے؟ اصل ہے. باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کو کہا وَالنَّجْمِ، قسم ہے مجھے اس نجم مصطفیٰ کی. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے جس ہستی کو اس ساری کائنات کے لیے میں نے اصل بنایا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ یہ عالم خلق تھا، نہ عالم امر کی کوئی چیز تھی. یہ مکان اور لا مکان جس کا تصور تم کبھی عالم ہست و بود میں کرتے ہو، کبھی تم اس کا تصور عالم ارواح کی دنیا میں کرتے ہو، کبھی اس کا خیال تم عالم لاہوت و ہاہوت میں کرتے ہو. تو فرمایا کسی بھی چیز کا تعلق اگر وہ عالم خلق میں عالم مادیات سے ہو، اس کا تعلق عالم بشریت سے ہو، اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہو، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہو، اس کا تعلق عالم جبروت سے ہو، اس کا تعلق عالم لاہوت سے ہو، اس کا تعلق عالم ہاہوت سے ہو، تو فرمایا
اصل بنایا. فرمایا والنجم، اے مصطفیٰ تیرا نور ہے، تو اصل کائنات ہے، ساری کائنات باقی تیری فرع ہے. نجم. آج ہم حضور کا میلاد تھیوا کی سرزمین پر اس کا منا رہے ہیں جو سب سے اول ہے، جو سب سے کیا ہے؟ اول ہے، اور جو سب کی اصل ہے. دوسرا معنی جس کا معنی نبت ہے، جسے گھاس کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گھاس کے اندر بڑے پودے ہیں. جو بھی آپ پودا زمین میں لگاتے ہیں، جو بھی آپ لگائیں، تو اگر وہ زمین میں لگائیں، بوئیں، وہ دانہ بوئیں، تو کسی کی ایک بالی نکلتی ہے، کسی کی 10 ہو جاتی ہیں، کسی کی حتیٰ کہ 100-700 تک ہو جاتی ہیں. وہ ایک محدود پیمانے پر زمین کو کھیلتا ہے. مگر ساری زمین کے پودوں میں سے گھاس ایک ایسا پودا ہے، اگر آپ کیاری میں لگا دیں اور کچھ بھی نہ لگائیں، ایک گھاس کا دانہ لگا دیں، تو وہ گھاس پھیلتے پھیلتے ساری کیاری کو بھر لیتی. تو فرمایا میرے مصطفیٰ تجھے میں نے نجم کائنات بنایا ہے، تجھے مصطفیٰ اصل کائنات بنایا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب اس ساری کائنات کو بنانے کے لیے تیرے رب نے میرے پیارے حبیب تیرے نور کا پودا لگایا. تیرے نور کا پودا لگانے کی دیر تھی. مصطفیٰ تیرے نور کا پودا لگایا تو فرش بھی تجھی سے نکلا، عرش بھی تجھی سے نکلا، کرسیان سڑک بھی تجھی سے نکلے، جن و ملک بھی تجھی سے نکلے، زیان بشریت تجھی سے نکلا، عالم ارواح تجھی سے نکلا، عالم بالا تجھی سے نکلا. مصطفیٰ تیرا نور پھیلتا چلا گیا، رب کائنات یہ ساری کائنات بڑھتی چلی گئی. اس لیے مصطفیٰ تجھے وہ نجم کائنات بنایا ہے کہ مصطفیٰ تو ساری کائنات کے لیے وہ نور کا پودا ہے کہ جس نور سے کائنات میں ہر طرف روشنی کی روشنی. فرمایا مصطفیٰ والنجم، وہ تجھے میں نے نور کا پودا بنایا ہے کہ تیرے لگانے کے بعد پھر مجھے اور پودا لگانے کی حاجت نہیں رہی، پھر اور لگانے کی حاجت نہیں رہی. بس سب کچھ پھر تجھی سے بنتا چلا گیا، سب کچھ تجھ سے بنتا چلا گیا. آدم بھی تجھی سے ہے، ابراہیم بھی تجھی سے ہے، نوح بھی تجھی سے ہے، موسیٰ بھی تجھی سے ہے، عیسیٰ بھی تجھی سے ہے. یہ کل قدسیان فلک اور جن پر نور کی انتہا وہ جبرائیل امین ہے، وہ بھی مصطفیٰ تجھی سے ہے. اس لیے کہ میں نے تجھے وہ نجم کائنات بنایا، تجھے وہ اصل کائنات بنایا. اس لیے حضور کو ساری کائنات کے لیے مبدا بنا دیا. فرمایا یہ میرا مصطفیٰ ہے، بس اسے بنا دیا ہے. اور بنایا کیسے؟ حدیث قدسی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اورا.
کہ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا ہوا؟ فَأَحْبَبْتُ. چونکہ یہ عاشقوں کی مجلس ہے نا، حضور کے دیوانوں کی مجلس ہے. کیا ہے؟ حضور کے دیوانوں کی مجلس ہے. تو اس لیے ہم دیوانگی میں ترجمہ کریں گے، عاشقوں والا ترجمہ کریں گے. فَأَحْبَبْتُ. مجھے اپنے آپ سے عشق ہو گیا. کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، خود سے چاہت ہو گئی، اپنے آپ سے رغبت ہو گئی. ہائے ہائے، مجھے محبت ہو گئی. اور کیوں؟ ان ہو رہا کہ میں پہچانا جاؤں. محبت اس خاطر ہوئی کہ میری کیا ہو جائے؟ اونچا بولے، کیا ہو جائے؟ پہچان ہو جائے، میری پہچان ہو جائے. باری تعالیٰ تو پھر تو نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ. سو اپنی پہچان کے لیے فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ. کچھ نہیں تھا، میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا. نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا. بس نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کی دیر تھی، میری پہچان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ میری پہچان ہو گئی. مجھے کوئی جاننے والا ہو گیا. مجھے کسی نے جانا کہ میں ایک ہوں. میں کیا ہوں؟ ایک ہوں. یہ نور مصطفیٰ نے مجھے جانا. یہی وجہ ہے کہ رب کی صحیح معرفت، اس کی کل صفات کی، اس کی ذات کی، ہر کسی کو رب کی معرفت ہوئی جو بھی ایمان والا ہے. جو بھی کیا ہے؟ ایمان والا ہے. مومنین کو معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. صدیقین کو معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. جو جس نبی کے صحابی ہوئے انہیں معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. حتیٰ کہ اولو العزم انبیاء، 1,00,000 انبیاء، انہیں معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. کیا ہے؟ انہیں معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. پھر اوپر کی دنیا میں، کل انبیاء کی دنیا میں، رسل اعظام کی دنیا ہے، کل 314 رسول، انہیں رب کی معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. پھر سب رسولوں میں اولو العزم رسول عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، انہیں معرفت ان کے حال کے مطابق ہے. اور سب سے اعلیٰ معرفت اس رب کائنات کی صرف جس ہستی کو ہے. آج ہم اس ہستی کا میلاد منائیں. بس اس کی ذات کی سب سے اعلیٰ معرفت جس ہستی کو ہے، ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد بنا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے جس طرح ایک اس کی ذات ہے اور سب سے اعلیٰ معرفت اس کی ذات کی محمد مصطفیٰ کو ہے، تو بعین ہی لوگوں اسی طرح محمد مصطفیٰ کی معرفت بھی سوائے خدا کے حقیقت میں اور کسی کو نہیں ہے. اور اسی طرح حضور کی معرفت بھی، کیا ہے؟ حضور کی معرفت بھی سوائے اس کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہے. اس لیے جس نے جتنا بھی حضور کو جانا بس اپنے حال کے مطابق جانا، اور ہر کسی کا جو حال ہے اور جو ہر کسی کا مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ سے کم ہے. حضور سے کیا ہے؟ کم ہے. سو حضور کی جو معرفت ہے
نور مصطفیٰ کی وہ معرفت ہو، وہ آقا علیہ السلام کی بشریت کی معرفت ہو، وہ آقا علیہ السلام کی حیا کی معرفت ہو، حضور کی کسی بھی صفت کی، جس طرح رب کی جتنی صفات ہیں، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مختلف صفات ہیں نا، آپ جانتے ہیں، تو رب کی کسی صفت کی بھی کلی معرفت جمی عالم خلق میں کسی کو نہیں ہے، اور رب کی ہر صفت کی اعلیٰ معرفت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حضور کو ہے۔ تو اسی طرح لوگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی، آقا علیہ السلام کے کسی بھی خلق کی، آقا علیہ السلام کی کسی بھی صفت کی، حضور کے کسی بھی کمال کی، آقا علیہ السلام کے کسی بھی شمائل کی صحیح معرفت کسی ایک جہت میں بھی، کیا ہے، کسی ایک جہت میں بھی کسی کو کامل نہیں ہے، کیا ہے، کسی کو کامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر صدیق جان لو اس رب کی عزت کی قسم جس رب نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میری ذات کی وہ معرفت ہو، میری صفات کی وہ معرفت ہو، میرے اخلاق کی وہ معرفت ہو، میرے شمائل کی وہ معرفت ہو، میری حیات کی وہ معرفت ہو، میری حیات کی صفات کی کسی بھی جہت کی جو معرفت ہے سوائے میرے رب کے کائنات میں روئے زمین پر مجھے نہ کوئی جان سکا، نہ مجھے کوئی پہچان سکا۔ اس لیے جس کو جتنی بھی میری معرفت ہوئی اس کی ایک حد ہے، اور سب سے اعلیٰ حد اگر انبیاء کی دنیا کو دیکھا جائے، رسل اعظام کی دنیا کو دیکھا جائے، وہ پیغمبروں کی دنیا کو دیکھا جائے، تو ہر صفت جس صفت پر جس پیغمبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری اس صفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عبد مصطفیٰ۔ تو فرمایا والنجم، چونکہ میرے محبوب تو اصل کائنات ہے، تو کیا ہے، اصل کائنات ہے، اور تو سب سے اول ہے، تو سب سے کیا ہے، اول ہے، سو میرے مصطفیٰ والنجم، تجھے میں نے نجم کے ساتھ بلایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تجھے نجم کے ساتھ پکارا ہے، تیری اس ایک صفت کا یہ عالم ہے تو محبوب تیری باقی صفات کا عالم کیا ہوگا، باقی صفات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے لوگوں، ہم آج میلاد مصطفیٰ اس شیوا کی سرزمین پر منا کر جو ہمارا حال ہے اپنے حال کا حضور کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے وہ جو نجم جو اصل کائنات ہے اس کا کتنا فضل ہے ہم پر، کتنا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وہ نجم جو ساری کائنات کی اصل ہے ہمیں وہ عطا کر دیا، اور وہ نجم حضرت آمینہ کی گود میں آ گئے۔ اس لیے وہ میں نے شعر کو ریپیٹ کروایا تھا، وقت کم تھا، میں تو چاہتا تھا وہ ذوق سے بار بار پڑھتے رہیں،
کہ آمینہ بی بی آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. میں اس میں ترمیم کروں گا بس ادب سے ذوق سے کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے نوری بہار. سبحان اللہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں مجھے معاف کرنا آئی ہے اصلی بہار. ساری کائنات کی جو اصل ہے وہ آمینہ بی بی کی گود میں آ گئی. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے اعلیٰ بہار جو سب سے اعلیٰ ہے. بہاریں بڑی ہیں لوگوں، مختلف مقامات کی بہاریں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کشمیر کی بہار کا موسم الگ ہے، پاکستان کی بہار کا موسم آتا ہے الگ ہے، یونان کی بہار کا موسم الگ ہے، کیفیت الگ ہے. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں تو اس کی بہار کا موسم الگ ہے. لوگوں کچھ بہاریں مادی ہوتی ہیں، کچھ بہاریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری مادی بہاریں ہیں. یہ بہاروں میں بڑا فرق ہے. کوئی بہار صرف مادی ہے، ارے ہم تو اس مادی بہار پر مٹ جاتے ہیں. اس مادی بہار کو پانے کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہیں. ان مادی بہاروں کے بڑے ترانے آلاپتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ لگتا ہے پیسے ختم ہو گئے. کرتے ہیں. اللہ آپ کو زیادہ رزق دے گا، یونان کی سرزمین کو بہار لگائے گا انشاءاللہ. کچھ بہاریں مادی ہوتی ہیں اور کچھ بہاریں لوگوں روحانی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ روحانی ہوتی ہیں. یہ جسم مادہ سے ہے تو اس جسم یہ جسم جس سے توانا ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری آنکھیں تک رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو کوئی اعلیٰ قوت ہے جس قوت نے اسے حیات دی ہوئی ہے، تحرک دیا ہوا ہے. تو وہ ہماری روح ہے. وہ ہماری کیا ہے؟ روح ہے. تو روح کی بہار لوگوں مادی بہار سے اعلیٰ ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت آمینہ کی گود میں وہ جو اعلیٰ بہار تھی، ساری بہاریں بڑی ہوگی. لوگوں بہاروں کے بڑے درجات ہوں گے، بہاروں کی بڑی کیفیتیں ہوں گی، بہاروں کی بڑی حلاوتیں ہوں گی. کچھ بہاریں اس مادی کی دنیا کی ہیں. اگر دنیا کو چھوڑ کر بات کریں تو کچھ بہاریں جنت کی ہیں. بہاریں کہاں کی ہیں؟ جنت کی ہیں. لوگوں جنت کی بہاریں بھی مختلف ہیں. جیسے دنیا کی بہاریں مختلف ہیں. یہ یونان کی بہار ہے اس سرزمین کی، یہ اٹلی کی سرزمین کی بہار ہے، یہ امریکہ کی سرزمین کی بہار ہے، یہ پاکستان کی سرزمین کی بہار ہے. ارے لوگوں جنت جو نور ہے اس نور کی دنیا کی بھی بہاریں جدا جدا ہیں. جنتیں بھی بڑی ہیں. کوئی جنت نعیم ہے، کوئی جنت فردوس ہے، کوئی جنت مأوہ ہے، کوئی جنت قربت ہے. بڑی جنتیں ہیں. خدا کی عزت کی قسم اس جنت کی بھی بڑی بہاریں ہیں. مگر وہ جنت بھی تو جس وجود کی خیرات سے نکلی ہے وہ وجود محمد اس لیے لوگوں رب کی کائنات میں بڑی بہاریں ہیں. مگر جو سب سے اعلیٰ بہار تھی وہ سیدہ آمینہ کی گود میں. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. یہ حضرت آمینہ کی گود میں اس ساری کائنات کی جو اصلی بہار تھی، جس بہار کو فن نجم کہا، مصطفیٰ
جس بہار کا نور ہی نور ہے، ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ، میں نے تجھے آمینہ کی گود میں وہ نجم کی بہار بنا کے بھیجا جہاں ساری بہاروں کو خیرات کی مصطفیٰ تیری اے آمینہ تیرے مقدر پر قربان جائے۔ تو اس بہار کی مالکہ ہو گئی، ماں بن گئی، جس بہار کی آنے کی خیرات سے ساری کائناتوں کو بہاریں مل رہی۔ تو اللہ پاک نے والنجم کہہ کے اپنے محبوب کا میلاد منایا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ لوگوں اس میرے نجم کا ذکر کرو، اس میرے نجم کی دھوم مچا دو، اس میرے نجم کا ذکر کرو، چرچا کرو، چراغ کرو۔ دیکھو جب اس نجم کو میں نے آمینہ کی گود میں بھیجا تو اس نجم کے استقبال کے لیے تمہیں اپنی سنت ادا کر دی۔ کہا جبرائیل جا تم بھی دنیا میں جھنڈے جا کے لگا، ایک وقت آئے گا میرے مصطفیٰ کے امتی دنیا کے مختلف مقامات پر جھنڈے لگا لگا کر میرے مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، نجم کی دھوم مچائیں گے۔ جبرائیل جو سوال کرے میرا جواب ہو کے جھنڈے لگانا رب کی سنت ہے۔ یہ وہ نجم اس کے استقبال کا اظہار ہوتا ہے کہ جس نجم کے استقبال کے لیے خود خدا جھنڈے لگا۔ لوگوں والنجم کہہ کے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، والنجم کہہ کے اس بہار مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہوں۔ دیکھو کیسے استقبال کر رہا ہوں۔ اے آمنہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تجھے وہ اصلی کائنات مل گیا، وہ نجم کائنات مل گیا، وہ بہار مل گئی کہ جس بہار پر ساری بہاریں قربان ہو رہی۔ کیسی بہار ہے، ایسی بہار ہے۔ فرمایا چونکہ اس نجم کی آمد ہے، اس بہار کی آمد ہے، سو اے قدسیان فلک بڑی بہاریں اتری ہیں، بڑی بہاریں اتری۔ عیسیٰ بھی بہار بن کے اترا، موسیٰ بھی بہار بن کے اترا، نوح بھی، ابراہیم بھی، آدم بھی بہار بن کے زمین پہ اترا، مگر میرے مصطفیٰ اس نجم کو میں نے وہ بہار بنا کے بھیجا ہے، بھیج رہا ہوں۔ تو باری تعالیٰ ہم کیا کریں؟ فرمایا چھوڑ دو جنتوں کو، اے قدسیان فلک زمین پر حضرت عبداللہ کے گھر اتر جاؤ۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے میرا نجم مصطفیٰ بہار بن کے آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اے حوران جنت، تم جنت کے جنتیوں کا حسن ہو، وہ جو دنیا کے حسن کو چھوڑ کر آئیں گے، میری محبت کی خاطر، میری چاہت کی خاطر، میری رحمت کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر، ان جنتیوں کی تم نے خاتمائے بننا ہے۔ آج چھوڑو اس جنت کو، زمین پر آمینہ کے گھر اتر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اصل نجم کائنات ہے، جس کے صدقے تمہیں نور عطا کیا ہے، تمہیں حوران جنت بنایا ہے، آج اس نجم کی آمد ہے، آج اس نجم کی آمد ہے۔ جنت کو سجا دیا جائے، سجا دیا گیا، بہشتوں کو سجا دیا گیا۔ فرمایا میرے نجم کی آمد ہے، آمینہ بی بی کے گلشن میں اصلی بہار آنے والی ہے، آمد ہونے والی ہے۔ سمندروں تم بھی اپنے چوپن پر ہو جاؤ، ستاروں اس آسمان
ہو اتر جاؤ. کہاں؟ حضرت عبداللہ کے گھر کے قریب ہو جاؤ. اے آسمان کے ستاروں، ہر ستارہ میری بارگاہ سے نجم ہے، مگر اے جری نجم و نجم مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤ. نجم مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤ. یہ نجم خدا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ رب کا نجم ہے جس نے اپنے براہ راست نور سے پیدا کیا، اپنے نور کے پردوں سے پیدا کیا، اپنے نور کی جھلک سے پیدا کیا. سمندروں میں طغیانی آ گئی. فرمایا آمینہ بی بی کے گلشن میں تازہ بہار آ رہی ہے، یسری بہار آ رہی. زمین کے کل جانوروں کو حکم ہو گیا ایک دوسرے کو مبارکبادی دے دو.